السلام علیکم PHS کی اردو آن لائن کلاس میں کلاس 3 کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں ہمارا پچھلا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہم ایک نئے سبق کا مطالعہ کریں گے جو کہ ہے سبق نمبر 19، ایک گائے اور ایک بکری۔ نظم یہ صفحہ نمبر 134 اور 135 پر ہے، تو آئیے اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ ایک گائے اور بکری۔ گائے اور بکری کی اس نظم میں گائے انسان سے شکایت کرتی ہے کہ بکری اسے سمجھاتی ہے کہ جو کوئی نیکی کرے اس کا احسان ضرور ماننا چاہیے۔ بلا وجہ کسی کی برائی اور گلہ کرنا اخلاقی اور اعتباری لحاظ سے غلط اور بری بات ہے۔ اب ہم اپنی ریڈنگ شروع کرتے ہیں، نظم کو پڑھتے ہیں۔ ایک چراگاہ ہری بھری تھی کہیں، تھی سراپے بہار جس کی زمیں، کیا سما اس بہار کا ہو بیاں، ہر طرف صاف ندیاں تھیں رواں، تھے اناروں کے بے شمار درخت اور پیپل کے سایہ دار درخت، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی، طائروں کی صدائیں آتی تھیں۔ کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں آ نکلی، جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کھڑا پایا، پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا۔ میں آپ کو اس صفحے کے کچھ مشکل الفاظوں کا مطلب سمجھا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے ہے چراگاہ، یعنی وہ جگہ جہاں پر جانور چرنے جاتے ہیں، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے رواں۔ رواں کا مطلب ہوتا ہے بہتی ہوئی چیز، بہتی ندی۔ پھر اگلا لفظ ہے طائروں۔ طائروں کا مطلب ہوتا ہے پرندے۔ صدائیں، اس کا مطلب ہوتا ہے آوازیں۔ اگلا لفظ ہے سلیقے۔ سلیقے کا مطلب ہوتا ہے تمیز، اور کلام کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا۔ اس صفحے پر ہم نے پڑھا کہ بکری اور گائے کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے سے سلام کیا۔ اب اگلے صفحے پر ہم پڑھیں گے کہ اس ملاقات میں کیا ہوا۔ اگلی ملاقات میں ان کی بات ہوتی ہے اور اس بات میں گائے شکوہ کرتی ہے۔ گائے کیا شکوہ کرتی ہے یہ ہم نظم میں پڑھتے ہیں۔ کیوں بڑی بی مزاج کیسے ہیں، گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں، کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی، جان پر آ بنی ہے کیا کہیے، اپنی قسمت بری ہے کیا کہیے، دیکھتی ہوں خدا کی شان کو میں، رو رہی ہوں بروں کی جان کو میں، زور چلتا نہیں غریبوں کا، پیش آیا لکھا نصیبوں کا۔ غریبوں کا مطلب ہوتا ہے معصوموں کا۔ آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے، دودھ کم دوں تو بڑبڑاتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے، ہتھ کنڈوں سے غلام کرتا ہے، کن فریبوں سے رام کرتا ہے، اس کے بچے کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں، بدلے نیکی کے یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے۔ تو آج کی ریڈنگ ہماری یہیں تک تھی۔ میں یہاں کے کچھ مشکل الفاظوں کا مطلب آپ کو سمجھاتی ہوں۔ یہاں ایک دو لفظ مشکل ہیں، جیسے کہ ہتھ کنڈوں سے غلام کرتا ہے، یعنی ان لوگوں کے ہاتھ مجھے غلام بنا دیتا ہے جنہیں میری قدر نہیں ہوتی۔ فریب کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ۔ اور پھر یہاں پر تیری دہائی ہے، دہائی کا مطلب اللہ سے شکایت کرنا، اللہ سے مدد مانگنا۔ تو یہاں تک دیکھیں ہم نے گائے کے شکوہ پڑھا کہ گائے شکوہ کرتی ہے کہ میں بہت پریشان ہوں اور میری جو ہے زندگی بری کٹ رہی ہے، کیونکہ انسان جو ہے اسے کسی چیز کی قدر نہیں ہے۔ میں اس کے بچوں کو پالتی بھی ہوں، لیکن جب میں کمزور ہو جاتی ہوں، دودھ نہیں دے پاتی، تو پھر وہ مجھے دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں بیچ دیتا ہے، جو کہ اس سے بھی زیادہ برا سلوک میرے ساتھ کرتے ہیں۔ تو وہ پناہ مانگتی ہے انسان سے۔ یہاں تک ہم نے گائے کا شکوہ پڑھا۔ اب ہم اگلی ریڈنگ میں بکری کے بارے میں سنیں گے کہ بکری اسے کیا سمجھاتی ہے۔ اپنی اگلی ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔